الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا شادی بیاہ کے مختلف مسائل پر کہ اسلام میں شادی بیاہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. یہ ایک مقدس بندھن ہے. اس کی ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہیں، لڑکے پر بھی اور لڑکی پر بھی، اور پھر دونوں کی فیملیز پر بھی عائد ہوتی ہیں، خاندانوں پر. لڑکی کا خاندان بھی سمجھے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح لڑکے کا خاندان بھی سمجھے کہ ان کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں. اور اگر دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو وہ گھرانہ باغ و بہار بن جائے گا. اور اگر وہاں پر ذمہ داریوں کو نہ سمجھا جائے تو اس کی وجہ سے جو اختلافات، جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، جس کو آئے دن ہم دنیا میں مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں. پھر ان تعلیمات کا خطبہ حاجہ کے موقع پر جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو میسیج دیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے آپ جس لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر لا رہے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کسی اور جگہ پر دیکھا جائے، کیونکہ وہ بھی دوسروں کی بیٹی ہے جو بطور امانت کے آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. آپ کے گھر وہ بہو بن کر آ رہی ہے، مگر آپ کا سلوک اس کے ساتھ اس طرح کا ہو جیسے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کریں گے. اسی طرح سے جو لڑکا آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا، اس کو آپ داماد کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اپنے بیٹے کے روپ میں دیکھیں. اگر دونوں فیملیز اس انداز سے دیکھیں گی دلہا اور دلہن کو جیسے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہاں جھگڑا اور لڑائی اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہوگا. ورنہ آئے دن ساس بہو کی لڑائی یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو فسادات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس دو نظریں ہیں. اپنی بیٹی کو دیکھنے کی نظر اور ہے، بہو کو دیکھنے کی نظر اور ہے، حالانکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جیسے آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا جائے، پھر آپ کی طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹی اپنے گھر لا کر اس کے ساتھ برا سلوک کریں. اگر یہ انداز ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی پھر مشکلات اور پریشانیاں ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت جو آدمی دوسروں کے ساتھ برائی کرے گا، وہ برائی کبھی کبھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے نقصانات اس کے گھر میں بھی دکھائی دینے لگتے ہیں. بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ شادی کا ارادہ ہو اس کو دیکھنے کی جو آپ نے بات کی تھی، وہ بھی اس لڑکی کو جس کے ساتھ شادی کا پروگرام ہو، باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہو. یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر 10 لڑکیوں کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد جیسے جانوروں کو منڈی میں جا کر سلیکٹ کیا جاتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ باقاعدہ ارادہ ہو تو لڑکے کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. یہ ایک نظر ہو. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو تصور ہے وہ اسلام میں درست نہیں رکھا گیا. شادی سے پہلے ملنا اور اس طرح کی مختلف تفریحی پروگرام بنانا یہ بھی شرعی طور پر غلط قرار دیا گیا. اس میں ایک اور بات جو عام طور پر غلط فہمی کا شکار ہے شادی کے موقع پر، وہ ہے مہر کا مسئلہ. مہر کیا ہے؟ اس کو بعض جگہوں پر بڑے غلط انداز سے دیکھا گیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مہر لڑکی کی قیمت ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو لڑکی کی قیمت لگائیں؟ لڑکی یہ قیمت پہ بکنے والا سودا نہیں ہے. لڑکی اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اس لیے یہ سمجھنا کہ مہر اس کی گویا کہ قیمت ہے. عجیب اتفاق ہے کہ بعض اوقات قاضی صاحبان، ان میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو کچھ نہ پڑھے لکھے بھی ہیں،
وہ لوگ کچھ ایسی جملے اور عبارتیں استعمال کرتے ہیں جس سے بڑا غلط مفہوم بھی نکل سکتا ہے۔ اتنے مہر کے عوض میں نے یہ بیٹی آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کون ہوتے ہیں جو بیٹی کی قیمت لگائیں؟ بیٹی عوض کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے سے کسی کے حوالے نہیں کی جاتی۔ مہر اس کا اپنا ایک اسلامی تصور ہے۔ اس کنسپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ مہر یہ یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ٹوکن گفٹ ہے شوہر کی طرف سے بیٹی کی ریسپیکٹ اور عزت کے طور پر، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ آج سے اس کے فائنانشیل جو بھی اخراجات ہوں گے مالی، وہ میں اپنے اوپر اٹھاتا ہوں۔ اس اظہار کا نام اصل میں مہر ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کی منیمم یا میکسیمم، کم یا زیادہ کوئی لیمٹ نہیں رکھی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے حالات پر، یعنی لڑکے کے مالی حالات جس کو وہ آسانی سے دے سکتا ہو، لڑکی کے حالات جو اس کے لیے مناسب ہوں، اس طرح کا مہر ہونا چاہیے۔ لیکن مہر کو بعض جگہوں پر بہت ہی غلط انداز دے دیا گیا۔ اگین اس میں بھی دو ایکسٹریم دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر مہر اس کو علامت فخر کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک آنر ہے ہمارے خاندان کا، تو اتنا بڑا چڑھا کر مہر رکھتے ہیں جو لڑکے کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا ہے۔ نتیجے میں وہ دیتا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب مہر معاف کر دو۔ اب تو وہ مر گیا ہے، اب وہ مہر معاف کروانے کے لیے آپ اس لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مہر جو ہے قرض سمجھا جائے گا، یعنی یہ قرض ہے اور لڑکے کی ذمہ داری ہے شوہر کی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکا اس کو واپس کرے، ورنہ وہ قرض ہوگا اور اس قرض کے ساتھ اللہ کے پاس ہو جائے گا۔ اسی لیے مہر کو کیش دینا یہ زیادہ بہتر اور مسنون ہے، چاہے آپ گولڈ کی شکل میں دیں، زیورات کی شکل میں دیں، جو آپ دینا چاہتے ہیں کیش دے دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکتے تو بعد میں جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو ادا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ مہر کے بارے میں دوسری جو ایک انتہائی عجیب و غریب رائے ہے، بعض ممالک میں لوگ کہتے ہیں 32 روپے۔ مہر کیا ہے؟ 32 روپے۔ پاکستان میں یہ ایک عام ہے بعض علاقوں میں۔ اب یہ آپ سوچئے کہ لوگ کہتے ہیں یہ شرعی مہر ہے۔ بھئی شرعی مہر کیسے ہوا کہ پاکستان کے 32 روپے یہ کب بنے؟ پاکستان تو 47 سے پہلے تھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی شرعی مہر ہے، تو کیا مکہ مکرمہ کا یہی سکہ تھا 32 روپے کا؟ یا اس کے ذریعے سے آپ اس کو ناپ رہے ہیں؟ اور پھر 32 روپے جو ہے، اگر جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں، جو ہمارے بہت بڑی تعداد میں بھائی اور بہن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچئے کہ اگر آپ لندن یا پیرس میں ہیں اور آپ جو ہے 32 روپے رکھیں، اس کو آپ وہاں ڈالر اور یورو میں تبدیل کر کے دیکھیں کتنے بنتے ہیں۔ یہ جوک اور مذاق نہیں ہے مہر کے ساتھ۔ ایک اتنی زیادہ مہر کی رقم رکھی جائے کہ وہ ناقابل برداشت ہو، اور دوسرا اتنا کم کر دیا جائے کہ وہ ایک جوک اور مذاق بن جائے۔ مہر دونوں کے مالی حالات کو سامنے رکھ کر جو بھی آپ متعین کرنا چاہیں وہ متعین کر سکتے ہیں جو دونوں کے لیے ریزنیبل ہو۔ اب دیکھیے شریعت میں اس میں کتنی گنجائش رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ شادی اس زمانے میں آسان تھی، اسی لیے زنا مشکل تھا۔ شادی کو مشکل بنا دیں گے، ایڈلٹری کو آپ آسان کر رہے ہیں، غلط جو طریقے ہیں اس کو آپ آسان کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برائیوں کا دروازہ بند ہو تو نیکیوں کے دروازے کو آسان کیجیے۔ اگر آپ اس کو مشکل میں ڈال دیں گے تو برائیوں کے دروازے خود بخود کھلنے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر کے لیے، جہیز کے لیے نہیں۔ لڑکی سے نہیں پوچھا گیا۔ لہٰذا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ لڑکی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ صرف وہ غیر شرعی ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ کسی بھی غیرت مند مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مانگ کر یا بن مانگے کہ ایسی ایکٹنگ کرے جس سے اس کو جہیز مل رہا ہو۔ شرعی طور پر یہ درست نہیں، اخلاقی طور پر یہ درست نہیں، انسانی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لوگ مسلمان ہونے کی بات کرنے کے باوجود اگر اس طرح مطالبہ کریں، اسلام کہاں ہے پھر ہمارا؟ کیا نبی سے محبت کا نام یہی ہے کہ مسجد میں سنت پر عمل کی بات کی جائے؟ گھر میں سنت نہیں ہے، شادی بیاہ میں سنت نہیں ہے، سیرت کا تقاضا ہماری فیملی لائف میں نہیں ہے، تو ہم نے نبی کو اونچا اٹھایا یا آپ کی پوزیشن کو کم کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ کہیں کہ مسجد میں ہم آپ کو مانتے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں مانتے۔
اب دیکھیے آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ، مہر وغیرہ کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ یا رسول اللہ، میرے پاس اللہ کی قسم کوئی چیز نہیں ہے، اور شادی کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی دلہا آ جائے پھر کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا کہ جاؤ، جا کر تلاش کرو، کوئی چیز مل جائے تو لے آؤ تم۔ وہ گئے، تلاش کیے، کوئی چیز نہیں ملی، آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے کوشش کی، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کیا کہا وہاں پر؟ انظر ولو خاتما من حدید، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی، گولڈ نہیں، سونا نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو یہی مہر کی جگہ ہو جائے، اور لے آؤ جا کر۔ وہ گئے، انہوں نے کوشش کی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتما من حدید ولیکن ھذا ازاری، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مجھے، سوائے جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق نہیں اڑایا کہ جاؤ تم جو ہے ہی نہیں کچھ اور شادی کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کے جو کپڑے ہیں وہ مہر میں دے دو گے تو تمہارے اوپر کیا رہے گا پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ تو وہ بیٹھ گئے، بہرحال تھوڑی دیر گزر گئی۔ گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی بات نہیں ہو رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عجیب سوال کیا، وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے، جو جہیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو شادی بیاہ کے مسئلے میں یہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی قرآن ہے؟ ماذا معک من القرآن، کچھ صورتیں یاد ہیں تم کو؟ کچھ صورتیں یاد ہیں تمہیں؟ تو وہ خوش ہو گئے، کیونکہ اب ہمت آ گئی نا، اب ان کی ہمت بنی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے۔ جلدی جلدی وہ گنانا شروع کیے جتنا حفظ تھا۔ تو آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں یہی اس کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ ہو گئی شادی۔ یعنی صرف قرآن کی جو صورتیں تم کو یاد ہیں سکھا دو گے تو اس کی محنت لگے گی نا، یہی تمہارے لیے مہر کی جگہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، یہ اسلامی شادی کی شان ہے، یہ اسلامی شادی کی برکت ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین، قرآن و حدیث پہ رکھنا یقین ہے، توحید کا قیام ہی پیغام دین ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو خدا کا ہو کہ ہو جائے خدا تیرے لیے۔ ایک ہی رب العالمین، ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ ایک ہی دین، اگر ہم محبت اور پیار کے بھوکے ہیں تو الرحمن اور رحیم سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں محبت اور پیار دے سکتا ہے؟ ایک ہی پیغام، اگر تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی دہائی دینا، اسی ایک کو پکارنا۔ اسی کے واسطے ہے ہمارا وجود۔ ہم مسلمانوں کی منزل، ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اسی کے ہر حکم پہ لبیک کہتے رہیں مومنین، پیغام دین۔ ہر پیر سے سنیچر رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں،
جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا۔ اتحاد و اتفاق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ خدا کا عرفان، خدا کی پہچان اول درجے میں اور سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ یہ اسلام ہے جو دین رحمت۔ اللہ رب العالمین ہے۔ توحید کی خوشبو سے مہکتا گلدان، دیکھیے گلشن ایمان۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے مہر کے بارے میں کہ مہر یہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لڑکی کے آنر، عزت اور احترام کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ خرید و فروخت کی بات نہیں ہے، یہ عوض نہیں ہے، بلکہ لڑکے کی طرف سے اس کی ریسپیکٹ کے اظہار کے طور پر یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ شریعت اس میں کم اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی، یہ دونوں کے حالات پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی تم لا سکتے ہو تو لاؤ، اسی کے ذریعے سے مہر ہو جائے گا اور شادی کر دی جائے گی۔ وہ بھی نہیں لا سکے تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی صورتیں تم کو یاد ہیں انہی صورتوں کو تم اپنی دلہن کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی طور پر شادی بیاہ کا جو آسان تصور ہے، اسی لیے اس میں خیر و برکت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی کو اعلان کر کے کیا کرو، یعنی گواہوں کی موجودگی میں، بغیر گواہوں کی موجودگی میں وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دوسری جو بات ہے اعلان کرنے کی ہے، اعلان کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، میاں بیوی ہو چکے ہیں۔ شادی اور خفیہ کانٹریکٹ اور غلط طریقے سے جو دوستیاں کی جاتی ہیں یہی فرق ہے۔ شادی میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، تو یہ شادی کا صحیح اور پراپر طریقہ ہے۔ اب ایک انتہائی اہم مسئلہ جو کہ بہت زیادہ نازک بھی ہے وہ ہے ولی کا مسئلہ۔ ولی کہتے ہیں رسپانسیبل پرسن، جو لڑکی کی فیملی کا سب سے ذمہ دار آدمی ہو، اور وہ لڑکی کا باپ ہے۔ اور اگر لڑکی کا باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا، تو فیملی کا جو امیڈیٹ آدمی ہوگا، جیسے اگر اس کا بھائی ہے یا دادا ہے، تو ان لوگوں میں سے کوئی بطور ولی کے ایکٹ کرے گا۔ ولی کا مسئلہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ لڑکی کم عمری میں اس کے اندر حفاظت ہے، اصل میں پروٹیکشن ہے، اس کے حقوق کا تحفظ ہے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی کم عمری میں کہیں ایسی جگہ نہ شادی کر بیٹھے کہ اس کا نقصان بعد میں اس کو بھی اٹھانا پڑے، الٹیمیٹلی سارے خاندان کو اٹھانا پڑے۔ اس لیے ولی کی اجازت ضروری رکھی گئی تاکہ جنہیں زندگی گزارنی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے قبول کریں، اور جو گھر کے بڑے ہیں ان کا مشورہ بھی شامل ہو سکے۔ تو ان کا مشورہ کیسے شامل ہوگا؟ جب آپ باقاعدہ طور پہ ان سے اجازت لیں گے۔ تو اس لیے ولی کی اجازت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ولی کے بغیر مثلاً کوئی لڑکی گھر سے باہر بھاگ گئی اور جا کر وہ اپنا نکاح پڑھوا لیتی ہے، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی لڑکی کسی اور طریقے سے کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، وہ طریقہ اس کا درست نہیں ہوگا، اس کے لیے پراپر ولی سے اجازت لینی چاہیے۔ ولی کی اجازت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ اگر کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرواتی ہے تو وہ نکاح باطل، نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے گا، نکاح ہی نہیں قبول ہوگا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نکاحوں کو سخت ناپسند فرمایا۔ لیکن ولی مثلاً باپ ہے، کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لڑکی پر کسی طرح سے ظلم کر رہا ہے، یعنی جائز طریقے سے شادی کرنے کے بجائے خواہ مخواہ ڈیلے کر رہا ہے، اور وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ جائز اور مناسب رشتہ آیا مگر اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس طرح کی وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، تب کیا ہوگا؟ چونکہ ولی کا کام لڑکی کے حقوق کی تحفظ ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، لیکن تحفظ کے بجائے وہ ظلم کا سبب بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا حق ولایت
وہ محروم ہو جائے گا. پھر اس فیملی کے اندر جو نیکسٹ ہے ذمہ دار وہ اس کو اوور رول کر سکتا ہے یا وہ ولی کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اصل جو باپ ہے وہ ظالم ہے یا ظلم کر رہا ہے, ناجائز طور پر بیٹی کی شادی کو ڈیلے کر رہا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اگر جائز کوئی رکاوٹ بنائی جا رہی ہے تو لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کا مشورہ اس کو بہرحال عزت کرے, اس کا احترام کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. اگر جائز مشورہ ہو, مثلا لڑکی کہیں شادی کا پرپوزل دیتی ہے, باپ کہتا ہے کہ وہ آدمی غلط ہے مت کرو, اب لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں اسی کے ساتھ کروں گی. باپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی برا ہے اور بعد میں اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. ایسی اگر کوئی صورت ہو تو ولی اس کو روک سکتا ہے اور لڑکی کا اصرار کرنا یہ غلط ہوگا. لیکن اگر الٹا ہو جائے, رشتہ صحیح ہے مگر ولی خواہ رکاوٹ بن رہا ہے, تب ولی اپنا حق کھو دے گا. ورنہ بعض جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ گئیں, کسی کو اپنی طرف سے ولی مقرر کر لیا. یہ اس طرح ولی ایسا نہیں مقرر کیا جاتا کہ جسے چاہے آپ پکڑ کر بٹھا دیں بطور ولی کے. ولی کا تعلق خون کے ساتھ ہے, فیملی کے ساتھ ہے, رشتے کے ساتھ ہے. ولی کسی کو بھی نہیں مقرر کیا جاتا. صرف ایک شکل ایسی ہے کہ جہاں ولی جو ہے اس کا قانونی اور شرعی وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. ایسے ظلم اور زیادتی کے موقع پر پھر کوئی دوسرا آدمی جو فیملی کا ذمہ دار ہو وہ بطور ولی کے ایکٹ کر سکتا ہے. یہ اور اس طرح اور کچھ مسائل ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا وقفہ کریں کیونکہ شادی بیاہ کے متعلق زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پہلے آپ کر لیں. جی ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, آپ کی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جب ایک شادی پکا ہونے جا رہے ہیں تب لڑکا ایک دفعہ لڑکی کو دیکھ سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکا کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں یا تو کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اسلام کیا اس کو مطلب جائز قرار دیتے ہیں؟ ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے, لیکن اگر کوئی سوال کرنا چاہے, آپس میں کوئی بات چیت کرنا چاہے تو دیکھیے یہ ضرورت کے مطابق ہے. کوئی ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ اسی سے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ اپنی گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے ذریعے سے بھی پوچھوانا چاہیں, دریافت کروانا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی. اپنی والدہ سے کہہ دیں, بہنوں سے کہہ دیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے اس سے پوچھ کر آپ کو جواب دے دیں. لیکن کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہی کو ڈائریکٹ بات کرنی ہے پوچھ بھی سکتے ہیں. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ مہر دو قسم کی ہمارے یہاں باندھی جاتی ہے ہمارے سماج میں, جیسا ایک وقت پہ ادا کی جائے اور ایک زندگی میں کبھی بھی ادا کی جائے, تو یہ اسلام سے کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے دو قسم کے مہر باندھے جاتے ہیں, ایک کیش میں دیا جاتا ہے, ایک بعد میں دیا جاتا ہے. اصل میں یہ بھی ایک کلچرل چیز ہے. اصل صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ مہر کے بارے میں آپ یہ طے کریں کہ وہ نقد دیا جا رہا ہے یا بعد میں دیا جا رہا ہے. یا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مثلا 5,000 آپ مہر باندھتے ہیں, اس میں سے آپ 3,000 اسی وقت دے دیے تو 2,000 آپ بعد میں دے سکتے ہیں. جتنا بچے گا وہ بعد میں دیں, یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ دو مہر ہیں جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اب اتنا ہم دے رہے ہیں اور اگر آپ طلاق دیں گے یا کوئی اختلاف ہوگا تو پھر یہ بھی دینا پڑے گا, یہ جو ہے نا عجیب و غریب شرط ہے. لیکن اگر کوئی شرط ہے جس کو لڑکا بھی قبول کر رہا ہے پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ خاص طور پر نکاح اور شادی کے مسئلے میں کوئی شرط آپس میں ہو جاتی ہے, کنڈیشنل آپ کوئی کرتے ہیں کوئی اگریمنٹ وغیرہ, تو وہ شرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن بہترین طریقہ جو مہر ہو کلیئر ہو. بعض نکاح ناموں میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک اماؤنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے 2 دینار سرخ, یعنی 2 لاکھ روپیے پلس 2 دینار سرخ. اب قاضی سے پوچھیں کہ 2 دینار سرخ کا مطلب کیا ہے. ہو سکتا ہے قاضی جو بھر رہا فارم اسے بھی نہیں معلوم کہ 2 دینار سرخ کیا ہوتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی چلی آ رہی ہیں جو پہلے رائج تھا سکہ ایک ملک میں ایک جگہ پر, اب وہی چل پڑا اور قاضی صاحب سمجھے بغیر وہی لکھنا شروع کر دیے. اگر آپ کیش رکھنا چاہتے ہیں یا گولڈ دینا چاہتے ہیں تو کلیئر بتائیں اس کو کہ یہ دینار کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 کیرٹ کا 22 کیرٹ کا سونا 2 تولے 4 تولے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں, کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے.
تو یہ الجھن میں ڈالنا، اور بیچارہ دلہا تو اس وقت بات نہیں کر سکتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ جو پوچھے ہاں ہی کہے گا اس وقت، تو اس لیے یہ جو انداز ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں چونکہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے آئندہ لیکچر میں سوالات کے زیادہ سے زیادہ جوابات دیں۔ یہیں پر ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم.